سپریم کورٹ نے بڑا رگڑا لگایا ہے آج الیکشن کمشنر اور باقی عملے کو کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کیوں نہیں کراتے. یہ اس بارے میں موجودہ حکومت کی لے تو لال کی کیا وجہ؟ دیکھیے موجودہ حکومت، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم نظامی صاحب. پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی کا تعین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی پرائیورٹی آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی شکل میں سامنے آئی ہے. کیونکہ جس وقت پرائیورٹی میں کرپشن ہو، چوری ہو اور ملک سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جائے، یہ ترجیح ہو کہ چینی کو کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے، آٹے میں کیسے ڈالنا ہے، LNG میں کیسے ڈالنا ہے، دوائیوں میں کیسے ڈالنا ہے، اپنے کیسز کو کیسے روکنا ہے، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں جواب نہیں دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں. اور الیکشن کمیشن بھی 6 سال سے جو ECP کے اندر فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا بھی تو جواب نہیں آیا نا. ایک پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے، حکمران پارٹی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے کہ اس نے 23 فورن فنڈنگ انلیگل انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ سے پیسہ منگایا. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی یہی پرسپشن آئے گی نا کہ جو مسلط ہے وہی انلیگل فنڈنگ سے پیسہ منگا کر فنڈ کرتی رہی ہے چیزوں کو. تو اس کا تو یہی ہوگا مقصد. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جن کو چور چور کہتے تھے، جن کے اوپر الزامات لگاتے تھے، اس وقت یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو لہراتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ پرسپشن سیٹ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ملک میں چور ہیں. تو آج جو اس وقت تو 117 پہ چھوڑ کے گئے تھے، 127 سے شروع ہوئی تھی، اس کو 117 پر چھوڑ کے نواز شریف کہتا جس کو آپ چور کہتے تھے. لیکن آج تو فرشتوں اور ایمانداروں ٹھیک. تو آج پرسپشن انڈیکس جو ہے وہ 124 پہ 2 سال میں 7 پوائنٹس اوپر چلا گیا. اور پھر یہی عدالت اور پھر اسی قسم کے ریمارکس آئیں گے جب، اور یہ کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نظامی صاحب اور یہ جو عدالتی آج آپ نے ریمارکس دیکھے، کوئی مگر حیرانی نہیں ہے، کیونکہ یہی ہو رہا ہے اس ملک میں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن یہ کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ جب اوپر مافیا بیٹھا ہو تو وہ کیوں جو رائٹس ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. یہ ڈیلے کریں گے، یہ کبھی نہیں دیں گے. اور یہ اسی طرح حکومت چلائیں گے، کیونکہ جب مافیا کیبنٹ میں ہوں گے تو اگر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا تو اتھارٹی تو ان مافیاز کے ہاتھ پہ چلی جائے گی. محترمہ، یہ آپ نے جو بات کہی ستم ظریفی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، وزیر اعظم، وزیر اطلاعات، مختلف ترجمانوں کی فوج ظفر موج سب کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ایکچولی یہ فگر تھی 17-18 اس دور کے ہیں جس پر انہوں نے یہ، اور ان کو اب پیش کیا جا رہا ہے یہ تو ہمارے فگر ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہیں. اور جو یہ PMLN کے لوگ ہیں جب یہ انگریزی کو اردو میں ترجمہ کرائیں گے تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، تب لوٹیاں ڈالیں گے. اس کے علاوہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قبضہ گروپ کا آپ کو آج یہ کہ ایک ہی ہے PMLN قبضہ گروپ ہے. یہ میرے خیال سے کل محترمہ مریم نواز گئی ہیں ان کے گھر کھوکر برادران کے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے. دیکھیں 2 باتیں، ایک تو ستم ظریفی نہیں ہے، یہ آپ بڑے اچھے الفاظ نظامی صاحب ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے عوام کے اوپر کہ اس قسم کے مسخرے، اس قسم کا جھوٹا اور کرپٹ ٹولہ ملک کے اوپر مسلط ہے. جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے 2020 کا انڈیکس ہے، وزیر اعظم اور کرائے کے ترجمان وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈیکس 17, 18, 19 کا. اگر ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، ان کو بات کرتے شرم نہیں آتی، ایک وہ لسٹ بنا کے پرنٹ کر کے سارے ترجمانوں کو، کرائے کے ترجمانوں کو وزیر اعظم نے دی ہے، جس کے اندر وہ 50 لوگوں کی لسٹ ہے جس میں ساری PMLN کے، مطلب اس میں بنی گالا کے گھر کا نمبر نہیں ہے، اس میں جو مالم جبا ہے، جو بلین ٹری سونامی ہے، جو قبضہ گروپ ان کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، آٹا چینی چور مافیا بیٹھا، ان کے نام نہیں ہے. مطلب ستم ظریفی تو یہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں. کورٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے آپریشن کیا، کل لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا کیونکہ غلط آپریشن تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. کتنا عرصہ یہ حرکتیں کر لیں گے جی؟ وہاں براڈ شیٹ پہ کمیشن کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں قومی خزانے سے. مجھے تو یہ بھی ہے کہ شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نہ اپروچ کر لیا ہو کہ اس کو بدل دو. چلو جب وہاں دال نہیں چلی تو کہتے ہیں 17-18 کا. لیکن ستم ظریفی پتہ کہاں ہے نظامی صاحب؟ میں تھوڑی سی ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ستم ظریفی وہاں ہے کہ جہاں
بدعنوانی جس دور میں کم ہو رہی تھی، ملک کی ترقی کی شرح 5% تھی، ملک میں مہنگائی کی شرح 3% تھی، سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، کرپشن کم ہو رہی تھی، انٹرنیشنل جو انڈیکیٹر ہے اس کو آپ نے چور کہا، اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا پینما کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے، اور آج چور 16 ملک پر مسلط ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. جی اچھا مریم صاحبہ، فواد چوہی صاحب نے کہا نال چوپڑیاں تے نال دو یہ نہیں چلے گا، سرکاری املاک کے اوپر بلڈنگ بھی آپ کھڑی کرتے تھے اور آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سب کچھ سامنے آئے گا، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہونے دیں. کیا اعتراض تو آپ کی جماعت کر رہی ہے عظمت سعید صاحب پہ، لیکن یہ ون مین کمیشن سے کیا ہے، آپ اتنے کیا خوفزدہ ہیں نون لیگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا ہاف آف فواد چودھری کا بیان ہے نا، وہ تو میں نے عمران صاحب سے بھی دیا، کیونکہ بنی گالا کا گھر ہم نے ریگولرائز نہیں کرایا. 2.5 سال میں اگر ایک جگہ ریگولرائز ہوئی ہے جو سرکاری قبضہ تھا، اور جس کو ریگولرائز کیا قانون میں تبدیلی اور رولز کو بدل کر، وہ بنی گالا کا گھر ہے جو کاغذوں کے اوپر ریکارڈ موجود ہے. تو یہ دو چوپڑی اور دو جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی وزیر اعظم عمران صاحب کے لیے کر رہے ہیں پہلی بات. کیونکہ فواد چودھری کو یہ پرابلم ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آج کہاں ہے، کل کدھر ہوگا، پرسوں کدھر تھا. تو پرابلم وہ دماغ میں چلتی رہتی ہے نا، وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کہی، میرے تو خیال میں جسٹس شیخ عظمت صاحب کو خود اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے. ہمیں خوف زدہ اگر ہم ہوتے تو نواز شریف خود سپریم کورٹ کو خط لکھ کر پینما کی انکوائری سٹارٹ نہ کرواتے. ٹھیک ہے جی، خوف زدہ اگر ہم ہوتے تو ہم عدالتوں میں پچھلے 3 سال سے روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر نیب کورٹ نہ جاتے. خوف زدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 6 سال سے ECP سے بھاگے ہوئے ہیں، 8 سال سے مالم جبا سے بھاگے ہوئے ہیں، بلین فی سونامی سے بھاگے ہوئے ہیں، BRT پشاور. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، اور میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ جس نے فیصلہ پہلے سنایا ہوا ہے اگینسٹ، اور جو کلمات ہیں ان کے فیصلے کے دوران، وہ بھی پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور جو خود اس پروسیس میں رہے ہیں، جب یہ مشرف کے دور میں نیب نے یہ کاروائیاں شروع کی تھیں، تو جن کی انکوائری ہونی چاہیے ان کو آپ نے انکوائری کی. مطلب شہزاد اکبر صاحب تنخواہیں بھی لیتے رہے براڈ شیٹ سے، نیب سے بھی تنخواہیں لیتے رہے، انہوں نے تو پورا چور بازاری بنائی ہوئی تھی. اچھا بس پکڑے گئے ہیں تو شور مچا رہے ہیں. آپ سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چلیں صورتحال اس قسم کی ہے، لیکن آیا آپ یہ جو براڈ شیٹ ون مین کمیشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی واش ہے، تو آپ کی ابھی کیا حکمت عملی ہے آپ کی پارٹی کے؟ آپ اس سے تعاون کریں گے؟ اگر آپ کو پیش کرنے کے لیے بلایا گیا تو جائیں گے یا اس کا بائیک آؤٹ کریں گے؟ کس چیز کا پیش کریں گے؟ ہمیں کیوں بلائیں گے جی؟ ہم تو وکٹم ہے اس براڈ شیٹ کے، جس کو پہلے مشرف نے استعمال کیا، رجسٹر کرایا، آف شور کمپنی کو ایک انویسٹیگیٹو کمپنی بنوایا، منی لانڈر کی، ملک سے 640 کروڑ روپیہ باہر لے گئے، پھر اس کے درمیان جو فیسیں لائرز کو دی، اس کے بعد جو اخراجات اور ایکسپینسز تھے وہ بھی نواز شریف کے نام پر. اس کے بعد اس وقت بھی جو براڈ شیٹ پر کمیشن کھانے کی کوشش کی گئی، وہ 1 بلین نواز شریف نے کبھی ہند بھیج دیے، کبھی کمیشن کو نہیں مانتے ہیں آپ پیش نہیں ہوں گے مریم صاحب؟ ایک تو یہ کہ اس کی ججمنٹ کو کیا کریں، مانیں گے؟ کس چیز کا کمیشن ہے یہ؟ کمیشن تو ان چوروں کا بننا چاہیے جو یہ کمیشن بنا رہے ہیں. نہیں، کمیشن کی فائنڈنگز نہیں مانیں گے آپ لوگ؟ ہم کمیشن پہلے تو فائنڈنگ تو لیٹر ہوگی نا، ہم تو کمیشن کے اوپر سوال اٹھا دیں کہ یہ کمیشن ہی نہیں بن سکتا، یہ کمیشن ان کے اوپر بننا چاہیے جو کمیشن بنا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں.